यहोवा खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आज हम सब के लिए पढ़ूंगी पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। The book of Genesis chapter 3 verses 9 and 10। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। आमीन। वो जो कहता है कि मैं अव्वल और आखिर हूँ, इब्तदा और इंतहा हूँ, उसी के कुदरत वाले नाम में आप सबको हारून खान और मारिया खान का सलाम पहुँचे। प्रोग्राम राह हक और जिंदगी के साथ एक दफा फिर हाजिर है। यहोवा खुदा का शुक्र करते हैं उसकी तरफ से मिली जिंदगी, सलामती, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, और सबसे बढ़कर आज के इसके दिन के लिए जब उसने हमें एक दफा फिर मौका दिया कि हम मिलकर उसके पाक कलाम में से सीख सकें। नाज़रीन, कलाम मुकद्दस में मौजूद तमाम शख्सियात, उनकी ज़िंदगी और उनके किरदार यकीनन हमारे लिए कोई ना कोई सबक लेकर आते हैं। फिर ये किरदार चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कलाम मुकद्दस इनका बयान इसलिए करती है ताकि हम इनसे सीख कर अपने आप को बेहतर बना सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और पाक कर सकें, क्योंकि यहोवा खुदा कहते हैं कि वो पाक हैं, इसलिए हमें भी पाक बनना है। आज से हम बाइबल मुकद्दस की इन शख्सियात और उनकी ज़िंदगियों के बारे में सीखना शुरू करेंगे। हमने कोशिश ये की है कि हम इब्तिदा से शुरू करें। आज हम फर्स्ट क्रिएटेड मैन एडम यानी कि आदम के बारे में सीखेंगे। हारून, सबसे पहले तो आप हमें आदम लफ्ज़ या आदम नाम का मतलब और इसका ओरिजिन बताइए। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस मौके के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए जहां हम खुदा के पाक कलाम में से सीख सकते हैं, और ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग आदम के हवाले से जहां से नस्ल इंसानी का आगाज़ हुआ, हम खुदा के पाक कलाम में से सीखते हैं। आदम नाम के हवाले से अजीज़ो, ये लफ्ज़ अदमा से निकला है। अदमा इब्रानी ज़बान में, हिब्रू लैंग्वेज में ज़मीन की मिट्टी को, लाल मिट्टी को, रेड क्ले को कहते हैं। रेड क्ले क्यों कहते हैं? क्योंकि दाम का मतलब जो खून है, खून जैसा रंग, रेड कलर की क्ले, उससे खुदा ने इंसान को, आदम को बनाया, और चूंकि आदमा से, लाल मिट्टी से बनाया गया, इसलिए आदम कहलाया। और खुदा का कलाम इस हवाले से हमें बताता है, पैदाइश उसका 2रा बाब और 7वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, जहाँ पर लिखा है, और खुदावन खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। आमीन। हम खुदावन का शुक्र करते हैं इस फजल के लिए कि उसने अपने हाथ से आदम को यानी कि फर्स्ट क्रिएटेड मैन को बनाया। हारून, खुदावन ने आदम को छठे ही दिन क्यों बनाया? हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदाम की बातें अमीक हैं और खुदाम की मर्ज़ी मेरे और आपके लिए बेहतरीन है। उसने सारी चीज़ों को पहले तख्लीक किया और फिर आदम को बनाया ताकि आदम उनको एंजॉय करे, और आदम को लेकर 7वें दिन में खुदाम एंटर होते हैं। 7वां दिन जिसे खुदाम का कलाम बाइबल मुकद्दस सब्बत कहती है, सब्बत आराम के लिए, और ये खुदावन के लिए आराम नहीं है बल्कि आदम को उसने आराम में दाखिल किया। द फर्स्ट थिंग ही डिड विद आदम इज सो ही कुड लीड हिम इनटू हिज हेवनली रेस्ट। और अजीज़ो, ये 7 दिनों की क्रिएशन 7,000 साल प्रोग्राम को, खुदा की मर्ज़ी को ज़ाहिर करती है जो बनी नौ इंसान के लिए है। हमारे लिए अभी सब्बत का आराम बाकी है, और बेशक अजीज़ो, खुदा के सब्बत की ताज़ीम करना, उसकी कदर करना इसलिए ज़रूरी है कि खुदावन ने मेरे और आपके लिए सब कुछ कर दिया है। जैसे उसने आदम के लिए सब कुछ करके उसको सब्बत में, आराम में दाखिल किया, इसलिए खुदा के सब्बत को इज्जत देना, उसकी ताज़ीम करना, मेरे और आपके लिए खुदा की उस रहमत को याद करना है कि खुदा ने मेरे और आपके लिए भी सब कुछ कर दिया है। उसने अपने बेटे का लहू बहा दिया है ताकि हम उस पर ईमान रखें और हम आराम में दाखिल हों, उसके सब्बत में दाखिल हों। इसलिए सब्बत को मानना या उसकी ताज़ीम करना कोई लीगलिज्म नहीं है, बल्कि खुदा के फजल को, खुदा की रहमत को याद करना है कि ही हैज़ डन एवरीथिंग फॉर यू एंड फॉर मी। हालेलुया। हम खुदावन का शुक्र करते हैं उसके फजल के लिए, उसकी रहमतों के लिए। हारून, खुदावन ने यकीनन आदम को पहले अपने सबत में, अपने आराम में दाखिल किया, लेकिन क्या खुदावन ने आदम को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी? बिल्कुल, खुदा ने आदम को जो है, इंसान को तो बनाया, लेकिन उसे
مرد بھی بنایا، اس کو رسپانسبلٹیز بھی دی. ایک مرد کے لیے رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور ہم خدا کے پاک کلام میں سے بھی پڑھتے ہیں. پیدائش اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں سے 17ویں آیت. یہاں لکھا ہے، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے. اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. آمین. ہم دیکھتے ہیں عزیزوں کہ خدا نے آدم کو باغ کی نگہبانی کے لیے، اس کی باغبانی کے لیے مقرر کیا. اس کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ باغبانی بھی کرتا اور نگہبانی بھی کرتا، جس میں ایونچولی ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں وہ فیل ہوا. اگر وہ نگہبانی کرتا تو شاید وہاں پر سانپ نہ آتا، ابلیس نہ آتا، لیکن اس نے اپنی جو رسپانسبلٹی تھی اس کو پورا نہیں کیا. پھر اس نے اس میسج کو کنوے بھی کرنا تھا عورت کو، حوا کو، جسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ٹھیک طور پر کنوے نہیں کیا. خدا نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے. کتنا بڑا فضل ہے یہ، کتنی بڑی گریس ہے یہ خدا کی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لیگلزم ہے، لیگلسٹک ہونا ہے، بلکہ آن دا کانٹرری دراصل یہ خدا کا فضل ہے کہ آپ ہر درخت کا پھل کھاؤ، ہر درخت میں سے کھاؤ، بے روک ٹوک کھاؤ، صرف ایک درخت کا پھل نہیں کھانا. خدا کا فضل جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں. دیر از این اف اسٹیٹمنٹ. اف اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ آپ نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا. اگر اس درخت کا پھل کھائیں گے، اگر if you're going to eat from this tree، تو تب آپ مر جائیں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہ مر نہیں گئے تھے. بھئی مر ہی گئے تھے، کیونکہ ان کی جو فیلوشپ تھی وہ ختم ہو گئی تھی. وہ سوئچ کٹ آف ہو گیا تھا جو خدا ان کے ساتھ فیلوشپ کا تھا. جیسے آپ ایک بلب میں جب اسے سوئچ آن کرتے ہیں تو اس میں لائٹ آتی ہے، اس میں زندگی آتی ہے، اس کی لائٹ آتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے خداوند نے ان کی جو لائف لائن تھی، ان کی جو فیلوشپ تھی، اس کا سوئچ کٹ آف کر دیا تھا. خداوند نے انہیں باغ میں سے نکال دیا تھا. بے شک خداوند کی جو حکم عدولی ہے، خداوند کا حکم جو نہ ماننا ہے، ڈس اوبیڈینس ہے، اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں خداوند کے جو احکام ہیں ان کی خلاف ورزی یا ان کی حکم عدولی کے حوالے سے بڑا غیر مناسب رویہ رکھتے ہیں اور یہی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. دراصل خداوند کے فضل کے ساتھ اس کی حکم کی جو فرما برداری ہے وہ بھی ضروری ہے، نہیں تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، نتائج ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہ صرف جب وہ حکم عدولی کرتے ہیں، نہ صرف جو اپنی وہ ارسپانسبلٹی کرتے ہیں، تو وہاں پر پھر خداوند اپنے کلام کے مطابق ان کو ان کا جو باغ عدن سے ہے وہاں سے نکال بھی دیتے ہیں. اور یہ جو خداوند کے ساتھ فیلوشپ کا سلسلہ تھا، جو خداوند کی رحمت میں ہر وقت مسرور رہنے کا سلسلہ تھا، اس کی انوسنس میں چلنے کا سلسلہ تھا، وہ بھی منقطع ہو جاتا ہے. بالکل ہارون، اور اس سے بڑا فضل یہ ایک پرفیکٹ پوزیشن تھی انسان کے لیے کہ اس کے لیے سب کچھ مہیا کیا گیا اور اس کو خداوند کی موجودگی، خداوند کے جلال میں رکھا گیا. سو دیٹ واز دا پرفیکٹ پوزیشن فار مین کائنڈ. اور جب انہوں نے وہ حکم عدولی کی تب ان کو نکال دیا گیا، واقعی وہ ریلیشن شپ ٹوٹ گیا. سو واقعی خداوند کی جو اوبیڈینس ہے وہ بہت ضروری ہے. یہاں پر ایک بات اور ایک سوال میں ضرور آپ سے کروں گی کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر خداوند نے وہ درخت اس جگہ پر رکھا ہی کیوں؟ ریزننگ اس کی کیا تھی جب خداوند جانتے تھے کہ آدم ایسا کرے گا؟ عزیزو، یہی اس بات کا جواب ہے جو ماریہ نے سوال کیا، جو بہت سے لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو ریزن سے دیکھتے ہیں، ہم ہر چیز کو دلیل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ سم ٹائم گاڈ ڈز ناٹ وانٹ یو ٹو لک ایٹ دا ریزن، بٹ ہی وانٹس یو ٹو لک ایٹ دا ریویلیشن. خداوند چاہتے ہیں کہ آپ اس کی ریویلیشن کو دیکھیں، اس کی فرما برداری کو سمجھیں، اس کی اوبیڈینس کو سمجھیں. خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں بائبل مقدس ہی کو، توریت ہی کو کوٹ کرتے ہوئے، جب شیطان ابلیس ان کی آزمائش کر رہے ہوتے ہیں کہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے. اگر خداوند کے منہ سے نکلی ہوئی اس بات کو، جو کہ آدم کو بڑی کلیئرلی کہی گئی تھی کہ تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اگر آدم مان لیتے تو وہ جیتے رہتے خداوند یسوع مسیح کے مطابق، خداوند آسمانی باپ کے مطابق. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے. آدم اس درخت کے پھل کو کھاتے ہیں، خداوند کی حکم عدولی کرتے ہیں. وہ ریزن ڈھونڈنے کی بجائے
اگر میں اور آپ بھی خدا کی ریویلیشن کو، خدا کی اوبیڈینس کو سمجھیں اور اس پر اکتفا کریں تو میں اور آپ بھی زندگی پائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آدم کی جو کریشن تھی، انفیکٹ آدم اور ہوا کی جو کریشن تھی وہ باقی تمام بنی نوع انسان سے مختلف تھی، لیکن ان دونوں کی کریشن آپس میں بھی مختلف تھی اور اس میں بھی ایک بھید ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا آدم کے اکیلے رہنے کو اچھا قرار نہیں دیتے۔ باقی مورلیس ہر چیز پر خدا نے جب تشکیل دی تو خدا نے کہا اچھا ہے، لیکن یہاں پر وہ آدم کو اکیلے دیکھ کر کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے کہ آدم اکیلا رہے، میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے لیے ایک محکوم بناؤں گا، ایک سلیو بناؤں گا، بلکہ خدا نے کہا میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ بے شک آدم کا رتبہ پہلے ہے، ایک ہائرارکی ہے، ایک آرڈر ہے، لیکن اس کے لیے کوئی سلیو نہیں بنائی گئی، بلکہ اس کے لیے ایک مددگار بنائی گئی۔ اور جب ہم نے عورت اور مرد کے حوالے سے، شادی شدہ زندگی کے حوالے سے اپنے ان پروگرامز کی سیریز کی کچھ دیر پہلے، تو ہم نے اس بات کو بڑی تفصیل سے سیکھا تھا خدا کے پاک کلام میں سے، اور آج میں مختصراً دہرائے دیتا ہوں کہ عورت کو، حوا کو جو ہے وہ نہ سر کی ہڈی سے اور نہ پیر کی ہڈی سے بنایا گیا، بلکہ آدم کے دل کے قریب جو پسلی تھی اس سے بنایا گیا کہ وہ اس کے دل کے ساتھ لگی رہے۔ لکھا بھی ہے کلام میں کہ وہ ایک تن ہوں گے، عورت اور مرد ایک تن ہوں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں 21ویں آیت سے لے کر ہم 23ویں آیت تک پڑھیں گے، دوسرے باب پیدائش کو، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیسے یہ آپریشن کیا۔ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ آمین۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پہلا آپریشن کیا، خدا نے پہلا انستھیزیا یوز کیا، خدا نے پہلی سٹیم سیل ٹیکنالوجی یوز کی، اور خدا کے نام کو جلال ملے۔ لیکن عزیزو، جیسے ہم نے کہا، بے شک ان کی کریشن جو تھی، ان کا تشکیل دیا جانا مختلف ہے، لیکن وہ دونوں تشکیل دیے گئے، وہ پیدا نہیں ہوئے۔ خدا نے ان کو بنایا، خدا نے ان کی تخلیق کی، اور یہ خدا کے پیار کا، اس کے فضل کا نشان ہے، اور ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا ان کا شکر ہو۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ تھی، لکھا ہے کہ وہ دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ وہ دونوں انسنٹ تھے، وہ خدا ان کے جلال سے کورڈ تھے، وہ خدا ان کی روشنی، اس کے نور سے کورڈ تھے، لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ انہوں نے اپنی انسنس کو کھو دیا۔ بالکل، ہم پڑھتے ہیں کہ آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے، شرماتے نہ تھے، وہ خدا کے جلال سے پر تھے، خدا کی انوسنس، معصومیت ان کے بیچ میں تھی، ان کو کور کیے ہوئی تھی، ان کو ڈھانکے ہوئے تھی۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کے لیے خدا نے آدم کی ذمہ داری لگائی تھی۔ ماریا نے یہ آیات کلام کے آج کے پروگرام کے آغاز میں پڑھی، اور ہم انہیں کچھ دیر میں پھر تفصیل سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے۔ لیکن چونکہ آدم نے ارسپانسبلٹی کی اور حکم عدولی کی، حکم عدولی آدم اور حوا دونوں کی جانب سے ہوئی، لیکن دیکھیے کہ آدم نے اس حوا کو وہ میسج بھی شاید کلیئرٹی کے ساتھ نہیں دیا، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ عورت جو ہے، حوا جو ہے، وہ سام سے کہتی ہے کہ اس پھل کی بابت خدا نے ہمیں کہا ہے تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا۔ تو کیا آدم نے اس بات میں کچھ بڑھایا؟ کیونکہ یاد رکھیں، جب ہم خدا کی بات میں کچھ بڑھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں تو خدا ہمیں سزاوار قرار دیتے ہیں۔ پھر موقع تھا کہ جب وہ عورت پھل کھا چکی ہے تو آدم اس پھل کو نہ کھاتے، لیکن آدم نے بھی اس پھل کو کھایا۔ اور جب خدا کی آپ حکم عدولی کرتے ہیں، میں نے کہا کہ خدا کی ڈس اوبیڈینس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ عزیزو، یہ کانسیکوینس ہم نے اس پرفضل پرجلال باغ عدن میں دیکھا کہ فضل اور جلال ہونے کے باوجود جب خداوند کی ڈس اوبیڈینس ہو، نافرمانی ہو، تو پھر اس کے نتائج ایسے خطرناک تھے جو نہ صرف آدم اور حوا نے فیل کیے بلکہ تمام بنی نوع انسان فیل کرتی ہے۔ وہ موروثی گناہ
مجھ میں اور آپ میں بھی آتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے انوسنس کو اس جلال سے محروم ہو گئے جو خدا کا جلال ان کے اوپر تھا، بلکہ انہیں اپنے آپ میں بھی وہ گلٹی فیل ہوئی، وہ ندامت فیل ہوئی، اور اس ندامت میں انہوں نے اپنے لیے لنگیاں بنا کر سی لیں۔ لکھا ہے کہ خدا نے انہیں آواز دی کہ آدم تو کہاں ہے، آدم تو کہاں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزو، کیونکہ خداوند آدم کی لوکیشن نہیں پوچھ رہے تھے، خداوند یہ نہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ آدم کہاں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں پر تجھے ہونا چاہیے تھا، جو تیری ذمہ داری تھی، اس وقت تو کہاں تھا؟ Where were you at that point in time؟ یہ آدم جو اس جگہ کی باغبانی اور نگہبانی کے لیے تھا، وہ لاس تھا۔ آدم تو شاید تھا لیکن مین نہیں تھا۔ There was a missing man۔ اسی حوالے سے ہم خدا کے کلام میں بہت دیر بعد ایک اور جگہ پر ایک بہت بزرگ نبی کو، جن کے حوالے سے ہم آئندہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں سیکھیں گے، بزرگ ایلیا، ان کو بھی خداوند یہی کہتے ہیں، اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ جب وہ خداوند کے پہاڑ پر جاتے ہیں تو خداوند ان سے بھی یہی سوال کرتے ہیں، کیا خداوند نہیں جانتے؟ خداوند آدم کی یا ایلیا کی لوکیشن نہیں پوچھتے، بلکہ ان سے یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا وہاں تم نہیں ہو۔ اور عزیزو، خداوند آج مجھ سے اور آپ سے بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ آدم تو کہاں ہے؟ Where is that man؟ وہ مین، وہ مرد جسے اپنے گھرانوں میں، اپنی کلیسیاؤں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں، اس دنیا میں ہونا چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، خدا کے کلام کی فرما برداری کرے۔ عزیزو، وہ مین مسنگ ہے، that person is missing۔ اور ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہمارے ملکوں میں، ہمارے شہروں میں، ہماری کلیسیاؤں میں، ہمارے گھرانوں میں وہ آدم بیدار ہو، وہ مرد جاگے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتا ہوا خدا کے کلام کی فرما برداری کرے، تاکہ ہم خدا کے جلال میں داخل ہوں، خدا کے جلال سے محروم نہ رہیں۔ بالکل ہارون، اور میں وہ آیات دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، بلکہ اس سے تھوڑا سا آگے بھی پڑھوں گی۔ یہاں لکھا ہے کہ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا، اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم نہ صرف اپنی رسپانسبلٹی کو ڈینائی کر رہے ہیں، اس حکم کو ڈس اوبے کر رہے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ خدا کو الزام بھی دے رہے ہیں کہ وہ عورت جیڑی تو بنائی سی انہیں میرے کو اے گناہ کراتا ہے۔ اگر وہ شاید اس گناہ کو مان لیتے، اگر وہ اس کا اعتراف کر لیتے تو شاید حالات، واقعات مختلف ہوتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف آدم بلکہ اس عورت نے بھی جو ہے وہ خداوند پر ہی الزام دھرنے کی کوشش کی کہ میری غلطی نہیں ہے، اس سانپ کی غلطی ہے جسے تو نے بنایا ہے۔ عزیزو، ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنی غلطیوں کے اعتراف کی ضرورت ہے، نہ کہ دوسروں کو الزام دیں۔ اور جب ہم ایسا کر لیں گے تو خدا اپنے پاک کلام کے مطابق ہمیں معاف کرنے اور ہمیں برکت بخشنے پر قادر ہیں، ہماری زندگیوں کو رینیو کرنے پر قادر ہیں۔ دیکھیے کس طرح وہ اپنے ننگ کو لنگیوں سے جو ہیں وہ سی کر، پتوں کی لنگیاں بنا کر سی لیتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی عزیزو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خداوند ہی کی بلیسنگز تھیں جن کو انہوں نے اپنے اوپر کور کر لیا، اور خداوند کی بلیسنگز میں چھپ کر اپنے آپ کو خداوند سے چھپانے کی کوشش کی۔ کیا آج آپ کے ارد گرد ایسی بلیسنگز ہیں جن میں آپ چھپ گئے ہیں اور اپنے آپ کو خداوند سے چھپا رہے ہیں؟ خداوند سے چھپے نہیں، بلکہ خداوند کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کو برکت بخشے، آپ کو رینیو کرے اور آپ کو ترقی دے۔ بالکل ہارون، اور یہ بھی ایک بھید کی بات ہے کہ خداوند نے ان کو لنگیاں نہیں، خداوند نے ان کو کرتے پہنا۔ وہ لنگیاں ان کے لیے نامناسب اور ناکافی تھیں۔ خداوند نے ان کو ایک پرفیکٹ ریڈیمپشن کا پلان وہاں پر دیا۔ ونڈرفلی پوائنٹڈ آؤٹ ماریا۔ بے شک وہ لنگیاں نہ صرف ان کی سطر پوشی اچھے طور پر نہیں کر رہی تھی، بلکہ خداوند یہاں پر ہمیں اور آپ سب کو یہ بتانے اور سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہی از گاٹ اے بیٹر پلان۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم
लुंगियां बनाकर अपने आप को कवर ना करें, हम पत्ते सीकर अपने आप को कवर ना करें। वो आपको प्रॉपरली कवरिंग देना चाहते हैं, और उनकी कवरिंग जो है वो कुर्ते के साथ हुई। खुदावंद ने कुर्ते बना कर दिए। कुर्ते बनाना उस सैक्रिफाइस को जाहिर करता है जो कि अज़ल से ज़बा किए हुए बर्रे की सैक्रिफाइस है, हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की सैक्रिफाइस है। वो सैक्रिफाइस, वो कफ़ारा जो मुझे और आपको कवर करता है, पूरे तौर पर कवर करता है। वो रिडेम्पशन का प्लान, वो नजात का प्लान जो नस्ल इंसानी को उस गुनाह से जो आदम और हवा की बदौलत नस्ल इंसानी में आया उससे नजात देता है। खुदावंद मुझे और आपको यीशु मसीह को कबूल करने की, उसके लहू से धुल जाने की, उसके कफ़ारा को कबूल करके अपनी पूरी तौर पर सदरपोशी की दावत देते हैं। और यही मसीहत का पैगाम है कि आप मसीह को कबूल करें, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि हमारे गुनाहों को प्रॉपरली और फुली कवर किया जा सके, और हम जिस फेलोशिप से, जिस खुदावंद की हजूरी से, जिस जलाल से महरूम हुए हैं, उसमें वापस जाने वाले हों। क्योंकि दरवाज़ा एक ही है, रास्ता एक ही है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। यकीनन हारून, जहाँ हमने पहले आदम के वसीला से उस जलाल को, उस रफ़ाकत को, उस खुदावंद के साथ को खो दिया, वहीं कलाम मुकद्दस बताता है कि दूसरे आदम ने हमें उन सारे ब्लेसिंग्स में दोबारा शामिल किया। आमीन, बिल्कुल ऐसी ही बात है। पौलुस रसूल रोमियो में, करंथियों में बारहा खुदावंद यीशु मसीह को आदम सानी के तौर पर, सेकंड एडम के तौर पर याद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने लिए इस टाइटल को बारहा इस्तेमाल करते थे, इब्ने आदम के टाइटल को, जो कि बहुत भेद की बात है। वो इब्ने खुदा को नहीं बल्कि इब्ने आदम के टाइटल को यूज़ करते थे, क्योंकि इब्ने आदम का टाइटल ही, सेकंड एडम का टाइटल ही हम देखते हैं दानियल की किताब में भी, जो कि उस तख्त पर जा सकता है जो कि खुदावंद के तख्त है। और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत, सेकंड एडम की बदौलत, आदम सानी की बदौलत हम अबदी ज़िंदगी हासिल करते हैं। वो ज़िंदगी जो मुझसे और आपसे कभी छीनी ना जाएगी। लेकिन अजीज़ों, हमें उस मिसिंग मैन को, उस मिसिंग एडम को तलाश करने की ज़रूरत है। आज मौका ये है कि हम अपने घरानों में, अपनी कलीसियाओं में, अपने शहरों में, अपने मुल्कों में, इस दुनिया में उस आदमी को ढूंढें जो खुदावंद के कलाम की फर्माबरदारी को समझता है, उसकी इम्पोर्टेंस को समझता है, क्योंकि ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपकी मर्दानगी है। खुदावंद की जो कलाम की फर्माबरदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और खुदावंद इस जिम्मेदारी को आज मुझसे, आपसे, हम सब से सवाल करके पूछते हैं कि आदम तू कहाँ है। He wants to find that missing man and you need to find him। और वो मिसिंग मैन उसी वक्त मिलेगा जब हम खुदाम के साथ अपने ताल्लुक़ को इस पाक कलाम से जोड़ेंगे, इस पाक कलाम की इज्जत करेंगे, और इसको पढ़ने वाले नहीं, इसको सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि दिल से इसको बजा लाने वाले हम बनेंगे। बिल्कुल, खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस सारे प्रोग्राम के लिए, इन सारी खूबसूरत बातों के लिए जो आज खुदावंद हमसे और आपसे करना चाहते हैं। आइए नाजरीन, अपने आप को खुदावंद के लिए अवेलेबल करें, ताकि जब वो हमें पुकारें तो हम मौजूद हों। हम अपने आप को छुपाएं नहीं, बल्कि खुदावंद के साथ रफाकत रखने वाले हों, उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। आमीन।